الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا صدق الله العظيم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلی اللہ علی النبی الأمی صلی اللہ علی النبی الأمی۔ واجب الاحترام بزرگوں، قابل قدر دینی ایمانی بھائیوں اور بہت ہی عزت و احترام کی مستحق دور بیٹھی سن رہی عزیز ماں اور بہنوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہماری اس دنیاوی زندگی کی کیا حیثیت ہے، وہ اللہ کی نظر میں کیا ہے، اور انسان کو اس دنیاوی زندگی کو کس نگاہ سے، کس نظر سے دیکھنا چاہیے، ایک مثال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی کہ کسی علاقے میں جب بارش ہوتی ہے تو جس جگہ پر مٹی پڑی ہوئی ہوتی ہے، اس بارش کے برسنے کے بعد اس مٹی کے اندر بہت ساری گھاس اور بہت سارے پودے اگ جاتے ہیں۔ برسات کے زمانے میں جو لوگ باہر کے علاقوں میں نکلتے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ کئی کلومیٹر کے علاقے جو خالی پڑے رہتے ہیں دوسرے دنوں کے اندر، وہ پورے کے پورے ہرے بھرے سرسبز و شاداب ہو جاتے ہیں۔ بڑا خوشنما منظر، بعض گھاسیں ان میں دیکھنے کے اندر بہت خوش منظر ہوتی ہیں، بعض گھاسیں بہت بڑی بڑی بھی ہوتی ہیں، لیکن پھر جب وہ موسم نکل جاتا ہے کچھ وقت کے بعد وہ جو ان گھاسوں کا ہرا پن ہوتا ہے وہ دھیرے دھیرے کم ہونے لگتا ہے اور اس کے رنگ کے اندر تبدیلی آنی شروع ہوتی ہے، اور اس کے اندر جو تازگی تھی، اس کے اندر جو خوبصورتی اور قوت تھی، اس خوبصورتی میں، طاقت میں، قوت میں ہر چیز کے اندر کمی آتی ہے، حتیٰ کہ وہ ساری کی ساری گھاس، ہریالی وہ خشک ہو جاتی ہے، اور خشک ہونے کے بعد وہ بالکل چورا چورا ہو جاتی ہے اور ہوا اس کو اڑا کر کے ادھر ادھر بکھیر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے اپنی اس دنیاوی زندگی کو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ بالکل بچپن میں ایک بچہ ہوتا ہے چھوٹا سا، بالکل نرم و نازک، نہ اسے بولنا آتا، نہ چلنا آتا، نہ پکڑنا آتا، نہ بیٹھنا آتا، نہ اٹھنا آتا، سب چیزوں کے اندر دوسرے کا محتاج۔ پھر دھیرے دھیرے کچھ مہینوں کے فاصلے سے اللہ تعالیٰ انسان کو یہ قوتیں عطا فرماتے ہیں، اور ایک عمر ایسی آتی ہے کہ جب یہ قوتیں انتہائی عروج پر پہنچ جاتی ہیں، جوانی اپنے عروج پر، حسن اپنے عروج پر، عقل طاقت اپنے عروج پر، بولنے کی طاقت اپنے عروج پر، منوانے کی طاقت اپنے عروج پر، انسان علم کی طاقت حاصل کر لیتا ہے، دولت اور عزت اور عہدوں کی طاقت حاصل کر لیتا ہے، اور اس زمانے کے اندر آ کر عام طور سے انسان کا دماغ شیطان خراب کر دیتا ہے، اور انسان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ گویا کہ یہ والا جو دور ہے یہ ہمیشہ برقرار رہے گا، اور وہ اسی کے مطابق گفتگو بھی کرتا ہے، اسی کے مطابق فیصلے بھی کرتا ہے، اور وہ بالکل بھول جاتا ہے کہ اس دور کے بعد جس کمزوری کے دور سے میری شروعات ہوئی تھی، اس عروج کے بعد مجھے اسی زوال کی طرف جانا ہے۔ بولنے کی طاقت وہیں پہنچنی ہے کم ہوتے ہوتے کہ بول نہیں پاؤں گا، بولوں گا تو سامنے والا سمجھ نہیں پائے گا۔ دیکھا ہے نا، بڑھاپے کے اندر ایسی حالت ہو جاتی ہے، جس کی بڑی عمر ہو جاتی ہے اور کمزوری ہو جاتی ہے، کہ انسان بولنا چاہ رہا ہے، زبان نہیں ہل پا رہی، بول رہا ہے لیکن سامنے والے کو سمجھ نہیں آ رہا۔
سامنے والے نے کان منہ سے لگا دیا، اس کے باوجود بات نہیں سمجھ میں آتی، تو جہاں سے چلا تھا انسان اسی دور میں اللہ تعالیٰ دوبارہ پہنچا دیتے۔ ایک عروج کا زمانہ ہوتا ہے کہ آنکھوں کی قوت بہت زیادہ ہوتی ہے، دور دور تک انسان باریک سے باریک چیز بھی دیکھ لیتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہاتھ میں کوئی کاغذ کا ٹکڑا ہوتا ہے، انسان چشمہ لگانے کے بعد بھی اس کو آنکھ کے قریب سے قریب کر لیتا ہے، اور چند منٹوں کے بعد ایک چھوٹی سی تحریر بھی نہیں پڑھ پاتا اور جھنجھلا کر تھک ہار کر اس کو رکھ دیتا ہے۔ یہی بولنے کی قوت کا، یہی سننے کی قوت کا، چلنے کا یہ عالم ہوتا ہے کہ انسان جوانی میں کتنے کتنے کلومیٹر، جن لوگوں کو چلنے کی عادت ہوتی ہے وہ کتنے کتنے کلومیٹر چل لیتے ہیں، لیکن ایک عمر کا حصہ اور دور کمزوری کا وہ بھی آتا ہے کہ انسان ایک ایک قدم بڑھاتا ہے، اور بڑھانے کے بعد کچھ سیکنڈ یا کچھ منٹ وقفہ کرنا پڑتا ہے۔ پہلے انسان بغیر وقفے کے جتنے چکر لگتے تھے لگا لیا کرتا تھا، ایک زمانہ ایسا ہوتا ہے، ایک ایسا آتا ہے کہ دن میں ایک مرتبہ انسان زینے سے اترتا ہے اور ایک مرتبہ چڑھتا ہے، پھر چڑھنے کے بعد دوبارہ نہیں اتر سکتا۔ یہ مختلف ادوار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مثال کے ذریعے سے فرمایا کہ جیسے ایک پھل ہوتا ہے، ایک کوئی ہریالی ہوتی ہے، کوئی پودا ہوتا ہے، وہ چھوٹا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، تناور درخت بنتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ وہ سوکھا کر کے ختم ہو جاتا ہے۔ پھل ہوتا ہے، کچا ہوتا ہے، پکتا ہے، خوشنما ہوتا ہے، رنگت آتی ہے، خوشبو آتی ہے، ایک وقت آتا ہے کہ وہ سڑا کر گلا کر ختم ہو جاتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح میں اور آپ کسی دور کے اندر جی رہے ہیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ یہ والا جو دور ہے ترقی والا، قوتوں کے بڑھنے والا، یہ سدا قوتیں ترقی کرتی رہیں گی، بڑھتی رہیں گی۔ بڑھنے کے بعد ایک نقطے پر پہنچنے کے بعد ان کا زوال اور ان کا گھٹنا شروع ہوگا، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ انسان سے ساری قوتیں ختم ہو جائیں گی، حتیٰ کہ زندگی کی قوت بھی چھین لی جائے گی اور وہ مر جائے گا۔ لیکن یہ یاد نہیں رہتا انسان کو۔ اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو بیان فرمایا ہے کہ یہ انسان کے دل اور دماغ میں اچھی طرح اتر جائے، بس جائے کہ یہ جو دنیاوی زندگی ہے یہ عارضی زندگی ہے، یہ فانی زندگی ہے، یہ جو زندگی ہے، اس زندگی سے انسان کو جو کچھ ملتا ہے وہ فنا ہونے والا ملتا ہے۔ یہاں کا مالدار وہ فانی مالدار، وہ یا تو زندگی میں غریب ہو جائے گا یا زندگی میں غریب نہیں ہوگا تو دولت چھوڑ جائے گا، اور یہاں سے جب نکلے گا تو غریب ہو جائے گا، کیونکہ مالدار اور غریب کا کفن الگ الگ نہیں ہوتا، وہی مسیری ہوتی ہے، وہی نہلانے والا تختہ ہوتا ہے، وہی قبرستان ہوتا ہے، دفنانے کا، نماز جنازہ کا سارا طریقہ ایک ہے۔ یہ تو دنیا کا فرق ہے، آگے سانس نکلتا ہی سارے فرق ختم۔ تو نئی انسان کے ذہن کے اندر رہتی یہ بات، اگر یہ بات انسان کے ذہن کے اندر رہنے لگے کہ یہاں کی ساری چیزیں فانی ہیں، یہاں کی مالداری، یہاں کا حسن و جمال، یہاں کی قوت، یہاں کی طاقت، یہاں کے اثر رسوخ، یہاں کے دبدبے، یہاں کی شان و شوکت، یہاں کی رعنائیاں، یہاں کے مزے، یہاں کی مصیبتیں، نہ یہاں کی اچھائیاں پائیدار، نہ یہاں کی برائیاں پائیدار۔ اگر کوئی مصیبت میں مبتلا ہے تو کب تک رہ لے گا؟ زیادہ سے زیادہ زندگی تک رہ لے گا، زندگی کے بعد تو ختم ہو جائیں گی۔ تو یہاں کی کسی بھی چیز کو پائیداری نصیب نہیں ہے، یہ اس دنیا کا سب سے بڑا نقص ہے۔ اس پر بہت غور کرنے کی ضرورت ہے، یہ ایمان کی بنیادی چیزیں ہیں۔ اس مضمون کے اعتبار سے لوگوں کو دو خانوں کے اندر تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک قسم کے وہ لوگ کہ جنہوں نے دنیاوی زندگی کی حقیقت کو پہچان لیا، ماننا اور ہے، پہچاننا اور ہے۔ کسی بھی مسلمان مرد عورت بچے سے یا بچی سے آپ پوچھیں کہ یہ زندگی فانی ہے یا باقی ہے، تو ہر مسلمان مرد عورت بچہ یا بچی یہی جواب دے گا فانی ہے۔ ماننا اور ہے، پہچاننا اور ہے، لیکن زندگی کا نقشہ دیکھ کر کے کہیں سے کہیں تک نہیں نظر آئے گی یہ بات کہ اس لڑکے یا لڑکی یا مرد اور عورت کے دل و دماغ میں اتری ہوئی ہے یہ حقیقت کہ یہاں کی زندگی فانی ہے، کیونکہ یہاں کے مناظر پر اور یہاں کی لذتوں کے پیچھے انسان جیسا دیوانہ بنا ہوا ہے اور اللہ کا باغی بنا ہوا ہے، اللہ کا نافرمان بنا ہوا ہے، اس کو دیکھ کر کے یہ لگتا نہیں کہ یہ ماننے والا ہے اس حقیقت کا کہ یہ دنیاوی زندگی ختم ہونے والی۔ ایسا لگتا ہے کہ اس کا ایمان یہ ہے کہ ہمارے لیے یہی جنت ہے اور یہاں سے ہمیں کبھی جانا ہی نہیں، مختصر سی زندگی،
اور سینکڑوں سالوں کی انسان تیاری کر رہا ہے، سامان 100 برس کا پل بھر کی خبر نہیں۔ تو سمجھنے کی ضرورت ہے قرآن کی اس مثال کی روشنی کے اندر ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی مضمون کو کہ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ انسان جو پہچان لیتا ہے اس بات کو کہ یہاں کی زندگی فانی ہے، پھر وہ اپنی منچاہی زندگی نہیں گزارتا کہ میرے دل میں جو آئے گا میں وہ کروں گا، معاشرے میں جو ہو رہا ہے میں وہ کروں گا، پھر وہ کہتا ہے کہ کچھ بھی ہو میں تو اللہ کی مرضی کی زندگی گزاروں۔ اور جو اس حقیقت کو نہیں پہچانتا، اگرچہ وہ زبان سے یہی کہتا ہو لیکن اس کے دل میں نہیں اتری ہوئی اگر یہ حقیقت، تو پھر وہ انسان اپنی منچاہی زندگی گزارتا ہے۔ وہ یہ دیکھتا ہے معاشرہ کدھر جا رہا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے خاندان اور برادری کدھر جا رہی ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اللہ کا حکم مجھے کدھر لے کر کے جا رہا ہے۔ اور نتیجہ اس کا یہی ہے کہ پھر اس زندگی کے نتیجے میں انسان کو جہنم میں جانا پڑتا ہے، اور پہلی والی زندگی کے نتیجے میں دنیاوی زندگی بھی جنت کا نمونہ، اور آخرت میں انسان جنت پہنچ جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی زندگی کی مثال جو بیان فرمائی، آپ نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ جن کے دل میں ایمان ہوتا ہے وہ دنیاوی زندگی کو قید خانہ سمجھتے ہیں، اور کافر جو آخرت کی زندگی کو نہیں مانتا، جو اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانتا، وہ اس دنیاوی زندگی کو جنت سمجھتا ہے۔ قیدی قید خانے کے اندر اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ کھانا اسے وہ کھانا پڑے گا جو جیل کے حساب سے ملے گا، کپڑے اسے جیل والے پہننے پڑیں گے، ملنا جلنا آنا جانا وہ کچھ بھی اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا، اسے وہاں کی مرضی کے مطابق وقت گزارنا پڑے گا۔ بالکل اسی طرح ہم سارے کے سارے لوگ، ہم سارے ایمان والے، اللہ کے نبی نے ہمیں سمجھایا ہے کہ تم اس دنیاوی زندگی کو یہ سمجھو جیسا کہ یہ تمہارے لیے ایک قید خانہ ہے، اور تم ایک قیدی کسی زندگی گزار رہے ہو۔ بس فرق اتنا ہے کہ قیدی قید کے اندر دلی رضامندی کے بغیر زندگی گزارتا ہے، اور ایک مومن اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو دلی رضامندی کے ساتھ پورا کرتا ہے، انہیں اپنا محسن سمجھتا ہے، ان سے محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ باقی یہ مسئلہ ایک ہے کہ وہ بھی اپنی منچاہی زندگی نہیں گزار سکتا، یہ بھی منچاہی زندگی نہیں گزار سکتا اگر یہ مومن ہے، اگر آخرت کا ماننے والا ہے۔ تو منچاہی زندگی گزارنے کا اسلام میں تصور ہی نہیں ہے۔ اسلام تو اس زندگی کے گزارنے کا نام ہے کہ جس میں اللہ کی مرضی میں انسان اپنی رضا کو فنا کر دے، کہ میں اپنی رضا سے دستبردار ہوا اور اللہ کی رضا کے سامنے میں نے اپنی رضا کو سجدے میں گرا دیا، اور اللہ کی مرضی میں اپنی مرضی کو ملا دیا اور فنا کر دیا۔ جو اللہ کی مرضی وہ میری مرضی، اختیاری معاملات میں بھی اور غیر اختیاری معاملات میں بھی۔ کہیں چوک ہو جائے، کمی بیشی ہو جائے تو انسان اللہ سے توبہ کر لے۔ باقی اتنی بات ضرور ہے کہ اگر کسی انسان نے یہاں پر رہتے ہوئے، اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس طرح کی زندگی گزار لی، پابندیوں والی، بدنگاہی کی پابندی ہے کہ بدنگاہی نہیں کر سکتے، اس نے اس قید پر عمل کر لیا، اس روک ٹوک کو مان لیا، اور باقی جو چیزیں اللہ نے منع کی ہیں ان سے رک گیا، تو پھر اس انسان کے لیے اللہ تعالیٰ دل کے اندر اس کے جنت کا مزہ دنیا ہی میں دے دیتے ہیں، اور آخرت میں تو اس کی جنت یقینی ہے ہی۔ یہ تھوڑی سی زندگی بالغ ہونے کے بعد، اوسطاً 15 سال کی عمر میں مثال کے طور پر انسان بالغ ہوتا ہے، اگر 60-70 سال کی عمر ہے تو اس میں اخیر کا جو زمانہ ہوتا ہے وہ ویسے ہی کاموں سے سبکدوشی کا ہوتا ہے، کاموں سے چھوڑنے کا، گھر پہ رہنے کا ہوتا ہے۔ کل ملا کر کے کام کرنے کا اور جو جولانیوں کا اور قوتوں کا، طاقتوں کا، زیادہ گناہوں کے انہماک کا اور گناہوں کی چسکوں کا جو دور ہوتا ہے وہ زیادہ لمبا نہیں ہوتا۔ اگر اس 30-35-40 سال زندگی کو انسان نے اللہ کے حکم کے تابع کر لیا تو ان چند سالوں کے بدلے میں ہمیشہ کی زندگی میں اس کو منچاہی زندگی گزارنے کا موقع ملے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اب جو تمہارا دل کرے خواہش کرو حاضر، خواہش کرو حاضر۔ تو ان پابندیوں کے بدلے میں جو انعام ہے اللہ کا، تو پابندیاں بہت کم اور انعام بہت بڑا ہے، بہت فائدے کا سودا ہے، گھاٹے کا سودا نہیں۔ تو اس لیے انسان کو اللہ کی ان پابندیوں کو خوشی خوشی سے اپنی زندگی میں لاگو کرنا چاہیے اور اس کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ قیدی کو
جیل کے اندر مزے نہیں آیا کرتے، اس کو مشقت اٹھانی پڑتی ہے۔ اسی طرح مسلمان جب پورے دین پر عمل کرے گا تو اسے مشقت اٹھانی پڑے گی، اور مشقت باہر والوں سے زیادہ اپنے گھر والوں سے اٹھانی پڑے گی۔ پورے دین پر جب عمل کرے گا، وہ والا دین نہیں کہ جس پر میں اور آپ عمل کرتے ہیں کہ 5%، 2%، 10% دین پر عمل کر لیا اور باقی کو چھوڑ دیا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پورے دیندار ہو گئے۔ نماز پڑھ لی، ٹوپی لگا لی، داڑھی ہو گئی، مسجد کے اندر آ جا شروع ہو گئی، ایک آدھ چیز اور اختیار کر لی، باقی معاملات وہ یہودیوں کے طرز پر، شادی بیاہ یہودیوں کے طرز پر، سارے رسم و رواج یہودی اور عیسائیوں کے طرز پر، گانے بھی چل رہے ہیں، فلمیں بھی چل رہی ہیں، دینداری بھی چل رہی ہے، نمازیں بھی چل رہی ہیں، گالیاں بھی چل رہی ہیں، غیبتیں بھی چل رہی ہیں، گھریلو معاملات بھی خراب چل رہے ہیں، حقوق العباد میں کوتاہیاں بھی چل رہی ہیں، بہنوں کا اور دیگر وارثوں کا حق بھی مار رکھا ہے۔ یہ سارے کے سارے کام چل رہے ہیں اور نمازیں بھی چل رہی ہیں، اور پھر انسان سمجھ رہا ہے کہ میں مکمل طور پر دیندار ہوں اور اب جنت تک پہنچنے میں موت کے علاوہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ تو یہ انسان کا اپنا شوق ہے، اپنے دل کی تمنا ہے، یہ اللہ کا قانون اور اللہ کا نظام نہیں ہے۔ اور آنکھ بند ہوتے ہی یہ حقیقت سمجھ میں آ جائے گی اور آ جاتی۔ تو دنیا میں اگر کوئی انسان پورے دین پر عمل کرے گا پریشانی اٹھانی پڑے گی، اور اس زمانے میں اپنے گھر کے لوگوں کی طرف سے پریشانی اٹھانی پڑتی ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت۔ اپنے گھر کے لوگ، اپنے بھائی، اپنے خاندان والے کہتے ہیں کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، اس طریقے پر تم کس طرح زندگی گزار پاؤ گے؟ اور آج کے زمانے میں کون کرتا ہے اس طریقے پر؟ اس طریقے پر تو فلاں بھی نہیں کر رہا ہے، فلاں بھی نہیں کر رہا ہے۔ لمبا موضوع ہے، اگر اس پر جائیں گے، متعینہ طور پر واقعات آتے رہتے ہیں اس طرح کے، اگر اس بات کو بیان کیا جائے گا لمبی بات چلی جائے گی، یہ حال ہو چکا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے، وہ جو 2-3 ہفتے پہلے میں نے موضوع بیان کیا تھا، آپ نے فرمایا تھا ایسا زمانہ آئے گا کہ برائی اچھائی اور فخر بن جائے گی اور اچھائی برائی بن جائے گی۔ یہ وہ زمانہ آ گیا۔ آپ دیکھیے شادی بیاہ کے اندر جہاں بہت ساری خرافات اور بہت سارے حرام چیزیں شامل ہو گئی مسلمانوں کی، آپ دیکھیے ایک نئی چیز جو شامل ہوئی ہے، حقہ شامل کر لیا گیا۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ دماغ میں آنے والی بات ہے یہ؟ کتنی بدتمیزی اور بے حیائی اور فضول رسم و رواج، فضول خرچیاں ہم عام کرتے جا رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم پریشان ہیں۔ شرم کس حد تک ہم ختم کرتے جا رہے ہیں اپنے معاشرے سے۔ ماں کیا ہو رہا ہے کہ ایک بیٹا، باپ وہاں بیٹھا ہوا ہے سامنے، اور بیٹا باپ کے سامنے حقے کا دھواں چھوڑ رہا ہے، فوٹو لگا رہا ہے وہ دھواں چھوڑتے ہوئے، جیسا نہ جانے اس نے کون سی ڈگری حاصل کر لی اور کون سا اپنے ملک کا اور خاندان کا نام روشن کر دیا اس نے، اور کون سا بڑا اعزاز حاصل کر لیا۔ کیا بدتمیزیاں ہو رہی ہیں، کیا جاہلانہ واہیات حرکتیں ہیں ہماری۔ ایک سلیقہ مند قوم اور ایک سمجھدار قوم کہ جس کے اوپر اتنے حالات ہوں، جس کے حقوق کو اس طرح روزانہ ہڑپا جا رہا ہو، جس کے اوپر دن بدن حالات کا شکنجہ سخت سے سخت ہوتا جا رہا ہو، وہ قوم کیا کر رہی ہے؟ وہ قوم ان خرافاتوں کے اندر دوسروں سے کئی گنا آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس ایک مثال کے ذریعے سے میں نے اس مضمون کو کھولنے کی کوشش کی، باقی بات بہت کی جا سکتی ہے۔ تیسری بات یہ کہ علماء نے لکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا جو مومن کے لیے قید خانہ اور جنت کافر کی جنت بتائی گئی ہے، تو اس سے یہ بات بھی سمجھی جا سکتی ہے کہ قیدی کا قید خانے کے اندر دل نہیں لگتا، چاہے وہ کتنا بھی پرانا ہو جائے، اس کا کتنا بھی دل لگ جائے، لیکن وہ یہی چاہتا ہے کہ مجھے میرا گھر جانا مل جائے، میں اپنے گھر والوں سے مل لوں۔ اسی طرح جب دل میں ایمان گھر کر لیتا ہے، جب دل میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے، تو پھر انسان کے دل کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ میری اللہ سے ملاقات ہو جائے۔ یہاں مجھے بہت پریشانی ہے، یہاں میں بہت مشقت کی زندگی گزار رہا ہوں، وہاں پر میں چلا جاؤں گا تو میری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے جب انسان ٹھیک زندگی گزارتا ہے تو یہ ہو جاتی ہے بات کہ پھر ڈر تو لگتا ہے کہ میرے اعمال بہت خراب ہے، لیکن ڈر کے اوپر امید غالب رہتی ہے کہ انشاءاللہ یہاں سے بہتر میری ماں کی زندگی ہو جائے گی۔ پھر عجیب معاملہ ہو جاتا ہے کہ دنیا کی چیزوں کو وہ انسان بھی استعمال کرتا ہے، بظاہر دیکھنے میں اس انسان کی جس کے دل کی یہ حالت ہوتی ہے اور اس انسان کی جس کے دل کی یہ کیفیت نہیں ہوتی، بظاہر دیکھنے میں دونوں میں کوئی فرق نہیں نظر آتا۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام بڑی شان و شوکت کے بادشاہ گزرے ہیں،
ان جیسا بادشاہ نہیں گزرا شان و شوکت والا، ان کے پاس دولت کی ریل پیل، خزانوں کی ریل پیل اور بڑا اقتدار تھا، لیکن بظاہر دیکھنے میں ان چیزوں کے اندر وہ دوسرے بادشاہوں جیسے نظر آتے ہیں، لیکن دل کی کیفیت جو ہے وہ شاید کسی بادشاہ کو نصیب نہیں ہو سکتی۔ جگہ جگہ پر بندگی، عبدیت، اللہ سے ڈرنا، اور جگہ جگہ اس بات کا خیال ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر و مکفر، یہ جو خزانے میرے پروردگار میرے اوپر کھول رہا ہے یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے، اور وہ اس لیے کر رہے ہیں مجھ پر فضل تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزار بنتا ہوں یا میں ناشکرہ کرتا ہوں۔ اور جو ناشکری کرے گا، وہ جو شکر کرے گا وہ اپنے آپ کو فائدہ پہنچائے گا، اپنے لیے کرے گا، اور جو ناشکری کرے گا تو اللہ کو نقصان نہیں پہنچائے گا، اپنا نقصان کرے گا۔ تو انسان کے دل کی کیفیت یہ بن جاتی ہے دنیا کے اندر کہ وہ یہاں پریشانی ہوتی ہے تو پریشان نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے یہ تو عارضی پریشانی ہے، ختم ہو جائے گی۔ یہاں کی خوشی میں ایسا مگن نہیں ہوتا کہ خوشی میں ایسا پاگل اور دیوانہ ہو جائے، ایسا مجنون بن جائے کہ خوشی جس اللہ نے دی ہو اس خوشی کے موقع پر سارے انسانوں کو تو خوش کرے لیکن اس خوشی دینے والے کو ناخوش اور ناراض کرے۔ ہماری شادیوں میں کیا ہو رہا ہے؟ کتنی دعاؤں کے بعد، کتنے وظیفے پڑھنے کے بعد اور کتنے لوگوں سے کہنے کے بعد، کتنی کوششوں کے بعد گھر میں ایک مناسب رشتہ آتا ہے، اچھا رشتہ آتا ہے، لیکن جب اس رشتے کی تکمیل ہوتی ہے، اس سنت کی تکمیل ہوتی ہے، تو اس ایک دن کے فنکشن کے اندر انسان سینکڑوں قسم کے سینکڑوں گناہ کرتا ہے۔ آپ دیکھیے 1000 لوگوں کا فنکشن کے اندر 500-700 عورتیں ہوتی ہیں، ایک انسان کے یہاں وہ 500 عورتیں مہمان ہیں، وہ اکیلا انسان 500 عورتوں کو بے پردہ کر رہا ہے آج کے زمانے کے اندر، مرد اور عورتوں کے درمیان پارٹیشن ختم کر کے یا برائے نام پارٹیشن کر کے۔ یقینی نہیں بنایا جاتا، اللہ کے حکم کو ایسے ہی سمجھا جاتا ہے۔ اپنی مرضی کے جو کام ہیں ان کے لیے ہزاروں روپے خرچ کیے جائیں گے، لیکن اللہ کا جو حکم ہے، اللہ کے نبی کی جو سنت ہے، اس پر انسان خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کون کہتا ہے کہ بڑے پروگرام بٹھا کر کے سنت کے مطابق نہیں ہو سکتے؟ مثالیں موجود ہیں بڑے سے بڑے پروگراموں کی کہ بٹھا کر کے دسترخوان پہ سنت کے مطابق کیے گئے ہیں کھانے، جیسا انسان چاہتا ہے اس کے سامنے ویسے واقعات آ جاتے ہیں۔ ہر طرح کے نمونے اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں ہر علاقے کے اندر کھڑے کرتے ہیں، پردے کی پوری رعایت کے ساتھ بہت اچھے طریقے پر ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کے حکم کو اہمیت نہیں دی جا رہی، اسی کا نتیجہ ہے کہ مختلف قسم کے عذابوں کے اندر ہم مبتلا ہیں۔ کیسی کیسی باپردہ خواتین بھی ہوتی ہیں، کس نے حق دیا میزبان کو کہ وہ آج کے دن کے اندر اس عورت کو کہ جس نے کبھی بے پردگی نہیں کی یا اس کے ہاں بے پردگی کا مزاج نہیں ہے، آپ اس کو بے پردہ کر دیں؟ کس نے حق دیا اس میزبان کو کہ وہ سب کو بے پردہ کر سکتا ہے؟ وہ اکیلا میزبان ایک پروگرام کے اندر اتنے گناہ کر رہا ہے، اتنی خرافاتیں کر رہا ہے، اتنے حرام کام کر رہا ہے کہ الامان والحفیظ نتیجہ ظاہر ہے کہ اس عمل کے اندر برکت آئے گی یا بے برکتی آئے گی؟ اللہ کی نافرمانی کے نتیجے میں ظاہر ہے بے برکتیاں ہی آئیں گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ ہم جس دور میں جی رہے ہیں اور ہمیں بظاہر اسلام کے ماننے والے مسلمان جو نظر آتے ہیں، ان کی زندگی کی جو عملی تصویر ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے بھی دنیا کو جنت سمجھ لیا ہے اور آخرت کو گویا کہ قید خانہ سمجھ لیا ہے۔ بالکل الٹی حالت ہو کہ آج مسلمان دوسرے کا مال ہڑپنے کے لیے بالکل تیار ہے، جیتے جاگتے اسکیموں کے تحت، پہلے سے پلاننگ کے تحت، اتفاقی طور پر نہیں، پہلے سے پلاننگ کے تحت دوسرے کے مال کو ہڑپ رہا ہے، گویا کہ اسے مرنا ہی نہیں ہے، اسے اللہ کے یہاں جواب ہی نہیں دینا، اللہ کے یہاں حساب ہی نہیں دینا۔ اپنی ذات سے تکلیف پہنچانا یہ فیشن بنتا جا رہا ہے، اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ قبر میں جا کر کے اللہ کے یہاں جواب دینا ہے کہ ہم نے اس کو کیسے تکلیف پہنچائی تھی۔ یہ اسلام نہیں ہوتا۔ میں نے بار بار یہ بات عرض کی اور آج بھی مجلس میں کئی بار آئی کہ 5-10% پر اسلام پر عمل کر لیا اور یہ سمجھ لیا کہ ہم اچھے مسلمان ہو گئے، یہ اپنی نظر میں سمجھنے کے لیے تو بہت اچھا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں ایسے اسلام پر عمل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورا داخل ہونا پڑے گا، اور پورا داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے اخلاق کے جو احکامات ہیں ان پر بھی عمل ہو، معاملات کے احکام پر بھی عمل ہو، عقائد میں بھی عمل ہو، معاشرت پر بھی عمل ہو، اور عبادات میں بھی عمل ہو۔ ایک چیز میں نہیں کہ ایک چیز میں عمل کر لیا، باقی چیزوں کے طریقے جو ہیں وہ سارے کے سارے یہودیوں کے اور عیسائیوں کے۔ آج ایک مسلمان جب رشتہ دیکھنے جاتا ہے
تو وہ وہی دیکھتا ہے جو ایک یہودی اور عیسائی رشتہ کرتے وقت دیکھتا ہے، وہ نہیں دیکھتا جو اللہ کے نبی نے دیکھنے کے لیے کہا ہے۔ برتھ ڈے آتا ہے تو اس کو سیلیبریٹ کرنے کا طریقہ وہ نہیں ہے جو مسلمانوں کا ہے، وہ یہودیوں اور عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ کیا فرق ہے ان کے اندر اور ہمارے اندر؟ کیا اسلام کی تہذیب میں کمی ہے؟ کیا اسلام نے مکمل رہنمائی نہیں کی؟ یہ جو طور طریقہ ہے، اگر ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے اور ہمیں جنت جانا ہے اور جہنم سے بچنا ہے اور یقیناً ایسا کرنا ہے تو ہمیں بدلنا پڑے گا۔ کل ہی ہم لوگ ایک جگہ گئے ہوئے تھے، ایک جگہ جنازے کی نماز بھی ہم نے پڑھی، کوئی بہت زیادہ عمر نہیں ہوگی، ایک خاتون کا جنازہ تھا، صرف 27 دن پہلے پتا چلا کہ ان کو کینسر ہے اور لاسٹ اسٹیج پر ہیں، 27 دن کے اندر انتقال ہو گیا۔ دسمبر کے اندر بچے کی شادی ہے، پہلی شادی ہے، کیا کہیں گے آپ؟ کتنا بے بس ہے انسان۔ سامنے والا پیسے لے کر کھڑا ہوا ہے، علاج کروانے کی پوزیشن میں ہے، علاج موجود ہے، ہاسپٹل موجود ہے، لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا، پتہ ہی نہیں چلا، علامت ہی نہیں ظاہر ہوئی، پتہ چلا ہے، پتہ چلنے کے 27 دن کے بعد 28ویں دن انتقال ختم۔ مجھے اور آپ کو معلوم ہے میرے جسم میں کیا پلہ ہے، مجھے اور آپ کو معلوم ہے کہ ہماری زندگیاں کتنی باقی ہیں، اور اگر اس حال میں چلے گئے پھر کیا ہوگا؟ پھر جب موت سامنے آتی ہے تو انسان کو بالکل صاف پتہ چلتا ہے، قرآن کہتا ہے، پھر اسے فکر ہوتی ہے فلا صدق ولا صلی، میں نے مال بھی اللہ کی رضا کے لیے خرچ نہیں کیا، اللہ کی عبادت بھی نہیں کی، لیکن اب کیا ہوگا؟ اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ سوچیں، ابھی اللہ نے ہمیں موقع دیا ہوا ہے، ایسے کتنے واقعات روزانہ دنیا کے اندر پیش آتے ہیں۔ کل حضرت کی قبر پر ہمیں جانا ہوا، وہاں ایک ساتھی تھے، من سے یہی کہنے لگا، میں نے کہا یہ وہ اللہ کا بندہ ہے کہ جس کی جھلک دیکھنے کے لیے، جس سے ملاقات کے لیے کونے کونے سے، الگ الگ شہروں سے کئی سو کلومیٹر دور کر کے لوگ آیا کرتے تھے۔ میں نے کہا آج آپ دیکھ لیجئے کس حال میں ہے قبر کے اندر، بالکل سناٹے کے اندر، آج دوسروں کے ثواب کی ضرورت ہے۔ یہ حال ہے ہر انسان کا، کتنا محتاج ہو جاتا ہے انسان قبر میں کے اندر جانے کے بعد کہ دوسرے کے ایصال ثواب کو، کوئی سبحان اللہ پڑھ دے، الحمدللہ پڑھ دے، اللہ اکبر پڑھ دے، کوئی 2 روپے صدقہ کر کے ثواب پہنچا دے، لیکن نہیں سمجھ میں آتی انسان۔ بہت خوش نصیب ہے وہ اللہ کا بندہ اور اللہ کی بندی، بہت خوش نصیب ہے وہ نوجوان لڑکا اور نوجوان لڑکی جو اس دنیا میں رہتے ہوئے اس دنیاوی زندگی کی حقیقت کو سمجھ لے اور موت کے آنے سے پہلے قبر کی زندگی کو اور میدان محشر کی زندگی کو سمجھ لے اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لے آئے اور اپنی زندگی کو اسلام کے سانچے کے اندر ڈھال لے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔